آج دنیا میں بسنے والے ہم سبھی لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا میں رہنا ہے اور کبھی مرنا ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے جوان، بوڑھے اور بچے ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ روزانہ مرتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ہر گزرتا ہوا دن ہمیں قیامت سے قریب لے جا رہا ہے۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے اور اس دنیا کی گھٹ رہی ہے۔ ہماری امت یہ دنیا کی آخری امت ہے اور اس کے بعد کوئی امت یا قوم دنیا میں نہیں آئیں گی۔ اب دنیا صرف قیامت دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہے، جو آج ہمیں من و عن ویسے ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی جتنا ان 2 انگلیوں میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان ہے۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت سارے واقعات قیامت سے پہلے پیش آئیں گے جسے ہم اس سیریز میں دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں جو ہمارے اس سیریز کا پہلا چیپٹر ہے، ہم قیامت کی چھوٹی نشانیاں دیکھیں گے جسے علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ویسے تو چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ان میں سے کچھ ہی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ وقت قیامت کے قریب والا وقت تھا۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ آج 1400 سال بعد ہم قیامت سے کتنا قریب کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرب کے خانہ بدوش لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیشن گوئی ہے جسے سن کر اگر کوئی اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے عرب کے وہ لوگ جو اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے اور خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، آج بڑی سے بڑی عمارت تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر حرص کر رہے ہیں۔ دبئی، ابو دھابی، قطر، سعودی کا جب نام ہم سنتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ لمبی لمبی عمارتیں آ جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت آج دبئی میں ہے، جسے ہم برج خلیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب سعودی اس کے مقابلے میں جدہ ٹاور نام سے ایک عمارت تعمیر کر رہا ہے جو اس سے بھی بڑی ہوں گی، اور آج سے 30-40 سال پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ علاقے ایک چٹیل ریگستان ہوا کرتے تھے۔ مسجدیں خوبصورت ہوں گی لیکن نماز پڑھنے والوں کے دل غافل ہوں گے۔ اس بات سے کوئی ناواقف نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہے اور مسجدیں ٹورسٹ پلیسز بن گئی ہے جہاں لوگ سیر اور تفریح کے لیے آتے ہیں۔ صرف مسلم ممالک کی بات نہیں ہے، ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھ لیں، مسجدیں لاکھوں اور کروڑوں کی بنتی ہے، مسجد کے ائمہ اور خدام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن ایک بھی شخص کا دل نماز میں نہیں ہوتا۔ حدیث میں آگے ملتا ہے کہ بے ایمانی اور دھوکے بازی بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے میں ایک امانت دار شخص کو جانتا ہوں جو فلاں شہر میں رہتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل سے کوئی شخص ایماندار ملتا ہے۔ قیامت سے قریب قتل و غارت بڑھ جائیں گا، یہاں تک کہ مارنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں قتل کی خبریں روزانہ آتی ہے، کبھی فرد کی جانب سے، کبھی حکومت کی جانب سے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، بم گولے برسائے جاتے ہیں، کسی کمزور ملک پر بنا وجہ حملہ کیا جاتا ہے۔ جس ملک پر حملہ کیا جاتا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھ پر کیوں حملہ ہو رہا ہے، نہ مارنے والے فوجی جانتے ہیں ہم کیوں مار رہے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہم نے عراق، فلسطین، یمن، افغانستان، برما اور کشمیر میں دیکھی۔ یوکرین پر روس کا حملہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ آگے فرمایا باندھی اپنے مالک کو جنیں گی۔ اس کی 2 توجیہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ ماں کے اوپر حکم چلائیں گے،
جو بات آج کسی سے چھپی نہیں ہے۔ دوسری بات جو ابھی ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی کوکھ کو کرائے پر لیا جا رہا ہے، جس کا اسے معاوضہ دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے مالک کے بچے کو پیٹ میں سنبھالتی ہے، پھر اسے جنتی ہے جو کہ اس کا مالک ہوتا ہے، جسے آج ہم سروگیسی چائلڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کمال نبوت ہے کہ سروگیسی چائلڈ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے چکے، جب یورپ انتہائی جہالت کے اندھیرے میں تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سود عام ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سود کتنا عام ہو چکا ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا جو سود سے بچا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی سود سے بچا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اس نظام کا حصہ بننا تو آج دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے گویا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ مطلب ہر آدمی کو آج بینک میں اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے، اور ڈیجیٹل کرنسی جو پورے دنیا میں عام کی جا رہی ہے اور دنیا کو کیش لیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی اس نظام سے بچ پائے گا۔ جہالت عام ہو جائیں گی، لوگ پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہوں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے دنیا کی پڑھائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور دنیا اور ہماری نسلیں کیسے آج دین و قرآن و حدیث کے علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری والوں کو آج سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، الا ماشاء اللہ۔ دنیا کی جھوٹی اور اسلام مخالف تاریخ کو علم مانا جا رہا ہے۔ ڈارون اور نیوٹن کے دہریاتی فلسفوں اور تھیوریز کو، جس کی کوئی بنیادیں نہیں ہے، علم مانا جا رہا ہے۔ بیوقوف لیڈرز کی زندگی پڑھنے اور انسانوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے بیکار قانون کے پڑھنے کو آج عزت اور فخر کی بات سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن وہ قرآن جو تمام علوم کا منبع ہے، یعنی یہی سے تمام علوم نکلتے ہیں، جو براہ راست اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے سمجھنے کو اور سیکھنے کو فضول سمجھا جا رہا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات، اسے دیکھ کر پڑھنا بھی ہمارے بچے اور بوڑھوں کو مشکل معلوم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے بچے اپنے دودھ کے دانت نکلنے سے پہلے ہی انگریزی میں بات کر رہے ہیں، جسے ہم فخر کی بات سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے موسیقی عام ہو جائیں گی، جیسے ہم سب کے گھروں میں اور جیب میں میوزک کے آلات موجود ہے، اور اسے گناہ سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آگے حدیث میں ملتا ہے کہ زنا اور ہم جنس پرستی عام ہو جائیں گی۔ آج ویسٹرن کلچر میں لیونگ ریلیشن شپ ایک عام رواج اور فیشن بن گیا ہے، جس کی پیروی ہمارے مسلم ملک کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کئی مسلم ملکوں نے انجان لڑکا لڑکی کے ایک ساتھ رہنے کی پابندیاں ہٹا دی، اور ہم جنس پرستی تو کئی ملکوں میں قانوناً جائز کر دی گئی، اور LGBTQ جیسی کمیونٹیز ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات صرف یورپ میں نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان جیسے ملکوں کے دیہاتوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی۔ فیشن ڈیزائننگ کے نام پر عورتیں ایسے کپڑے پہن رہی ہے کہ باوجود کپڑوں کے ان کا پورا بدن نظر آتا ہے، اور اب تو کپڑے بھی نہیں بلکہ کپڑوں کی جگہ صرف اپنے بدن پر کپڑوں جیسا پینٹ کر کے عورتیں راستوں پر چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حیران کر دینے والی ہے۔ عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا آج کسی سے چھپا نہیں ہے۔ یہ تو آج ہم مسلمانوں کے گھروں کی کارگزاریاں ہے۔ عورتیں اور لڑکیاں مردوں کے کپڑے پہن کر اسکول، کالج اور جابس میں جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بختی اونٹوں کی طرح اپنے بالوں کو بنائیں گے، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی گویا سنت بن گئی ہے۔ ایسی جتنی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ من وعن پوری ہو گئی ہے۔ اب بس قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں آنی باقی ہے، جو کہ ایک کے بعد ایک آئیں گی، جس میں ظہور مہدی، نزول عیسیٰ اور خروج دجال جیسی نشانیاں شامل ہے۔ اور کچھ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ، جسے ہم ورلڈ وار یا دا گریٹ وار بھی کہتے ہیں، اسی طرح دریائے فرات میں سونے کا نکلنا اور غزوہ ہند جیسی پیشن گوئیاں کی ہے، جسے ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے، اسے بھی ضرور دیکھیں۔
آپ کو ویڈیو کے ختم پر اس پوری سیریز کی پلے لسٹ بھی مل جائیں گی، جسے ضرور دیکھیں، اور اسی طرح کی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔